تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ رفع الیدین کرنے پر میرے بڑے بھائی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ رشتہ رکھو یا رفع الیدین چھوڑ دو، کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن سنت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ لیکن پیار محبت سے ان کو سمجھائیں، ظاہر ہے کہ بزرگوں نے ان کو یہ سب کچھ سکھایا ہے، اور جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ غوث پاک نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ تو غوث پاک کے بارے میں تو ان کے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو یقیناً انہوں نے لوح محفوظ پہ نبی اسلام کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ ہم لوگوں کو تو کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن بقول ان کے غوث پاک تو ڈائریکٹ لوح محفوظ پڑھتے تھے، اور لوح محفوظ کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز قرآن و سنت کے مطابق تھی، اور یہ صرف ان کا نام بیچ رہے ہیں۔ ان کی اپنی نماز جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطابق نہیں ہے، تو انہیں کہیں کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں میں جو ابھی ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کا کوئی عقیدہ رپورٹ نہیں ہوا۔ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، آپ کی وفات کے بعد جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کے حوالے سے سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی الاسلام، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو نہ تو آپ اس واقعے کے گواہ تھے اور نہ وہاں پر موجود تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے، جو انہوں نے خود سے ایک عقیدہ گھڑ لیا۔ اسی طریقے سے قیامت تک جو ہونے والے واقعات ہیں ان میں سے جو چیزیں نبی اسلام کو ان کی مبارک زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی وہ تو ایک الگ بات، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نبی اسلام دیکھ رہے ہیں، اس کو قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ حاضر و ناظر سے متعلق میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ ہاں، نبی اسلام کی مبارک زندگی میں آپ کو جو واقعات دکھائے گئے، قیامت تک آنے والے چند ایک واقعات کرٹیکل، جس طرح کہ دجال دیکھا آپ نے، عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، اپنے مبارک زمانے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کو غزوہ موتا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، وہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا۔ اس طرح کے واقعات بالکل برحق ہیں، لیکن یہ کہنا کہ نبی اسلام ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اس میں وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ایک حدیث اور 3 عقیدے۔ جب سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے شہید ہوتے وقت اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام خود ہمیں نہیں دیکھ رہے جبکہ آپ دنیا میں موجود تھے۔ نمبر 1 حاضر ناظر کا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ وہ نبی الاسلام کو وہاں پر نہیں مانتے تھے۔ نمبر 2 علم غیب کا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ وہ نبی الاسلام کے لیے ایسا علم غیب نہیں مانتے تھے کہ آپ ہر وقت ہر چیز کو جانتے ہیں سوائے اس چیز کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے استمداد کا عقیدہ بھی اڈاپٹ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، بلکہ کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے۔ تو یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی اور 3 عقیدے اس میں کلیئر ہیں الحمدللہ۔ میں ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہوں، ہمیں اکثر اوقات جانوروں کی آسانی کے لیے ان کو یوتھنائز یعنی آسان موت دینی پڑتی ہے جب اس کا بچنا مشکل ہو جائے یا علاج بہت مہنگا ہو۔ دیکھیں اگر تو حلال جانور ہے تو آپ اس کو ذبح کر لیں بھائی، اور اگر کوئی دوسرا اس قسم کا جانور ہے تو اس طریقے سے اس کو موت دینا یہ تو بھائی کوئی ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو، جس طرح کوئی پاگل کتا ہے اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں، وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا۔ چوہے مار سکتے ہیں آپ جو تکلیف دینے والے ہیں، اسی طریقے سے کوے جو تکلیف دینے والے ہیں، ہر کوے کو نہیں مارنا۔ اس طریقے سے ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو حشرات الارض ہیں ان کو مارنے کے لیے الیکٹرک شاک والی ڈیوائسز لگائی ہوئی ہوتی ہیں یا ہم سپرے کرتے ہیں، وہ جائز ہیں، لیکن ڈھونڈ کے جانوروں کو قتل کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔
جیسے حضرت عمر نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، اگر یہ ٹھیک ہے تو شیعہ حضرات نے جو علی ولی اللہ کا اضافہ کیا، کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کو میں ایڈریس کر چکا ہوں ارشاد بھٹی صاحب کی پوڈ کاسٹ کے اندر، سید جواد نقوی صاحب نے یہی دلیل بنائی تھی، تو میں نے ان کو فون پہ بھی کلیئر کیا، ارشاد بھٹی صاحب کو بھی اور جواد نقوی صاحب کو بھی، کہ بالکل جھوٹ ہے الصلاۃ خیر من النوم کو سیدنا عمر کی طرف منسوب کرنا، یہ بالکل بے سند روایت ہے الموطا امام مالک میں، جبکہ سنن نسائی کے اندر، سنن ابی داؤد میں نبی الاسلام سے موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے 500، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر ہے پورا 500، کہ نبی الاسلام فجر کی اذان کے لیے الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کو خود تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ پبلک کے اندر مشہور ہو گیا، لوگوں نے اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے سیدنا عمر کے حوالے سے یہ بات مشہور کر دی۔ اسی طریقے سے حی علی خیر العمل، یہ اہل سنت کے ہاں پایا جاتا ہے، سنن الکبریٰ امام بہیقی کی کتاب میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ اذان میں یہ کروایا کرتے تھے، تو وہ جائز ہے۔ اور دیکھ لیں ملتے جلتے الفاظ ہیں، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، حی علی خیر العمل آؤ بہترین عمل کی طرف، تو یہ بھی درست ہے اذان میں ایڈ کرنا۔ رہا علی ولی اللہ کہنا، تو اس طریقے سے شہادت کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایڈ کرنا، تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایون وہ مانتے ہیں کہ نہ نبی الاسلام نے کہلوایا، نہ خلفائے راشدین نے کہلوایا انکلوڈنگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ائمہ اہل بیت نے اذان میں اس کو داخل کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم جواز کی حد تک کرتے ہیں، اجتہاداً، اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جہاں قرآن و سنت موجود نہ ہو، اجماع امت موجود نہ ہو۔ علی بھائی کافی عورتیں آپ کی ویڈیو سے متاثر ہیں جس میں آپ نے عورتوں کے حقوق پر بات کی ہے، برائے مہربانی ان عورتوں کے لیے پیغام دیں، مطلب مردوں کے حقوق پر بات کریں جو عورتوں پر فرض ہے۔ ساری عورتوں کو پتہ ہے جی مردوں کے حقوق کیا ہیں، اب وہ جان بوجھ کے مردوں کے حقوق پورے نہ کریں تو یہ ان کی خامی ہے۔ سب سے مشہور حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یعنی اگر سجدہ تعظیمی درست ہوتا اس امت کے حق میں، جیسا کہ اگلی امتوں میں جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، ان کے ماں باپ نے کیا، تو اس امت میں اگر یہ جاری ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے لی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو مردوں کے حقوق اپنی جگہ موجود ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا عورتوں کے اوپر، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، صرف حاکمیت نہیں جتانی، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ مرد کو بنایا ہے، نہ کہ عورت کو۔ ایک خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے ہیومن ڈگنیٹی میں سارے برابر ہیں، بلکہ عورتوں کو زیادہ ہی مل گیا ہوا ہے۔ تو اپنی عورتوں کو یہ ساری حدیث بتائیں۔ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے کہا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے کیونکہ یہ زبان درازی کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سسٹرز کو توفیق دے کہ وہ اپنے خامدوں کا احترام کرے اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ میں اکثر نمازیں جمع کر کے پڑھتا ہوں، کام میں سے وقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو مینج کریں، اور واقعتاً اگر آپ مجبور ہیں اس لیول تک کہ آپ باقی کام بھی اپنے کمپرومائز کر لیتے ہیں، یعنی شادی بیاہ پہ نہیں جاتے، چائے کے ہوٹلوں پہ بھی ٹائم ضائع نہیں کرتے، بلکہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کام میں یا نوکری میں، تو ٹھیک ہے آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر و عصر کو، مغرب اور عشاء کو۔ اور اگر آپ کے اختیار کے اندر ہے آپ نمازوں کو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے الگ الگ ہی پڑھنا ہے۔ یہ صرف جواز کی حد تک ہے، اس کو روٹین بنانا صرف اس شخص کے حق میں جائز ہوگا جو شخص مجبور ہو جائے، ادروائز آپ نے نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی الگ اوقات میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی احادیث موجود ہیں۔ نمازوں کو جمع کرنا میری تفصیلی ویڈیو اس حوالے سے ریکارڈ ہے الحمدللہ۔ اگر ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی، کیا دونوں نمازیں مغرب کے ساتھ
پڑھ سکتے ہیں کسی وجہ سے رہ جائیں تو جی پڑھنی تو ہیں، بھلے آپ عشاء کے بعد جا کے پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھیں، لیکن آپ نے نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو آپ نے نہیں چھوڑنی، 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اس کو یاد آئے اس وقت وہ نماز پڑھ لے، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ حدیث کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ احادیث میں تو چند ایک بیٹے رپورٹ ہوئے ہیں، باقی آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو مولا علی علیہ السلام کی کافی اولاد تھی، اور مشہور تو سیدنا حسن حسین ہیں، محمد بن حنفیہ ہیں جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کے بیٹے تھے، ان کی احادیث بھی موجود ہیں۔ گوگل پہ جا کے آپ لکھیں گے تو پورا فیملی ٹری سیدنا علی کا آپ کو مل جائے گا۔ ہم نے اپنے محلے کے قاری صاحب کو کہا جو بریلوی تھے کہ اگر یا علی مدد شرک ہے تو امداد کن یا غوث اعظم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ روحانیت ہے۔ نہیں، وہ تو یا علی مدد کو بھی صحیح درست سمجھتے ہیں، تو یا غوث اعظم کو بھی انہوں نے کہنا تھا۔ آپ بس پیار محبت سے ان کو سمجھائیں۔ ہماری جو ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے، بلکہ توحید کے نام پر 10 دھوکے، میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھیں اور وہ آیات اور احادیث ان کے سامنے رکھیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کے اندر روحانی طور پر وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ روحانی طور پر نبی اسلام کا طریقہ آپ اڈاپٹ کریں گے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لوٹاتا، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو طریقہ یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا کہ اللہ کی حمد بیان کریں، نبی اسلام پر درود پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ باقی اس طریقے سے وسیلہ پیش کرنا یہ کوئی ثابت نہیں۔ ایک واقعہ ہے سنن ابن ماجہ میں، وہ صحیح سند سے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اسلام نے ایک ایسے شخص کو جس کی بینائی نہیں تھی اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی، پہلے نماز پڑھوائی، اس کے بعد کہا کہ تم اللہ کے حضور دعا کرو کہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلے الفاظ کنکلوڈنگ ہے کہ اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، یعنی نبی علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ وسیلہ کے نام پر دھوکہ، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ تو آج اگر دنیا میں نبی علیہ السلام موجود ہوں تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام سے دعا نہ صرف کروائیں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے اپنا ہر معاملہ آپ کے سامنے پیش کریں۔